بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سب سے پہلے تقوی کی تعریف کہ تقوی کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ تقوی کا لفظی ترجمہ ہے بچنا۔ تقوی یہاں اہل علم بھی تشریف رکھتے ہیں، وقایہ سے اپنے بچاؤ کو کہتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو تقوی کا معنی ڈرو نہیں ہے، بچو ہے۔ لیکن جو بچنا چاہتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے وہ خوف دل میں رکھتا ہے تو بچتا ہے۔ اس لیے خوف ڈرنا لازمہ یہ تقوی ہے، بچاؤ کا لازمہ خوف۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، کسی حادثے کا خوف ہوتا ہے تو بچتا ہے۔ اس لیے بچنے کے لیے خوف درکار ہوتا ہے، ترجمہ خوف سے کرتے ہیں، وَإِلَّا تقوی کا مطلب بچاؤ ہے۔ تقوی یعنی بچاؤ، جس کا ایک ترجمہ تو کرتے ہیں پرہیزگاری، پرہیز کرنا۔ یہ صرف مذہب میں نہیں ہے بچاؤ، تقوی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں تقوی موجود ہے۔ صحت میں بھی تقوی موجود ہے، جو لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، صحت کے مضر چیزوں سے بچتے ہیں، اپنے بچاؤ کا انتظام کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے صحت کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ سوجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں، کون سی چیز مضر ہے، کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیز کھانا چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانا چاہیے۔ تقوی صحت میں بھی ہے، کاروبار میں بھی تقوی ہے۔ ہمارا تاجر برادری جو ہے وہ کاروبار میں تقوی اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کی کاروبار جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ زراعت میں بھی مضر چیزوں سے انسان بچا کر کے، حتیٰ سیاست میں بھی سیاسی سمجھتا ہے کہ مجھے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے کن کن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے، وہ بچتا ہے۔ سیاست میں بھی تقوی ہے، ہر میدان میں تقوی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے، ارتقاء کے لیے پیدا کیا ہے، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے، رضائے رب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ زندگی ایک موقت زندگی ہے، چند روزہ زندگی۔ اس زندگی کو اپنے مقصد تک لے جانے کے لیے بھی تقوی چاہیے۔ اس مقصد اور منزل تک پہنچنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہے ان سے بچنا چاہیے، منزل تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں مضر ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اس بچاؤ کا نام، بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی جس کو مسلمان اختیار کرتا ہے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے، اللہ نے عبث ہم کو خلق نہیں کیا، ہماری ہدایت کا بھرپور انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام فطرت سے شروع ہوا، فطرت کے اندر، خلقت کے ماورا میں بہت سے سوجھ بوجھ ہمارے اندر ودیعت فرمائی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو اس کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ تیرے لیے مضر باتیں کون سی ہیں اور مفید باتیں کون سی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، بدکاری کو بھی سمجھا دیا کہ یہ نہیں کرنا، اور وہ تقویٰ اور بچنے کی سوجھ بوجھ بھی انسان کے اندر ودیعت فرما دی۔
انسان جب فطرت کے اصولوں کے اوپر کاربند رہتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے نہیں بچنا ہے۔ جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے شروع میں، تو اس وقت اس کا نفس اس کے ملامت کرتا ہے۔ نفس جو ہے وہ اپنے عدالت میں انسان کو بلاتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک تعبیر رکھتا ہوں، ایک انسان ہے داخل انسان کے اندر اور ایک انسان ہے ظاہری۔ انسان ظاہری غلطی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، لیکن داخلی انسان جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، وجدان کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، ضمیر کے نام سے آپ بہتر جانتے ہیں، یہ داخلی انسان جس کو آپ ضمیر کہتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، یہ معصوم ہوتا ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ داخلی رسول ہے، اور رسول خارجی ضمیر ہے، خارجی عقل ہے، عقل خارجی ہے، اور یہ رسول باطنی ہے۔ رسول باطنی آپ کو اپنی عدالت گاہ میں بلاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر یہ سوجھ بوجھ موجود ہے، اور اپنی عدالت میں آپ کو بلاتا ہے، سزا سناتا ہے، جس کو ہم ضمیر کی ملامت کہتے ہیں۔ جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے شروع میں، اور وہ سزا بھی سناتا ہے۔ یہ عدالت جو انسان کے ضمیر کے اندر موجود ہے، تقوی کی جو سوجھ بوجھ ہے، جو انسان کے ضمیر کے اندر موجود ہے، یہ عدالت قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قائم ہونے والی عدالت کا ایک نمونہ ہے۔ وہاں بھی کوئی کسی کی سفارش نہیں چلتی، ادھر بھی سفارش نہیں چلتی، اس کو سزا سنا دی جاتی ہے۔ جب بار بار جرم کا ارتکاب کرتا ہے انسان، پھر اس کے بعد اس کے خلاف عدالت نہیں لگتی، اب ضمیر کی طرف سے ملامت نہیں ہوتی، اور ضمیر نے بھی اس کو آپ اپنے حالت پر چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر نے، اس عدالت نے، یعنی اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ انسان کے وجدان کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر بھی ودیعت ہے، تقوی اختیار، کن چیزوں سے تقوی اختیار کرنا ہے۔ آج کل کے سائنسی زبان میں اس کو جینیٹک مسئلہ کہتے ہیں۔ آپ کی جینیاتی کوڈ کے اندر ملفوف ہے ساری باتیں، کہ یہ باتیں اچھی ہے، یہ بات بری ہے۔ چنانچہ انسان کی طبیعتیں بھی انسان کے جینیاتی کوڈ میں موجود ہے۔ کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کو غصہ آتا نہیں ہے، کوئی حلیم و بردبار ہے، اخلاق والا ہے، کوئی بد اخلاق ہے۔ یہ ساری خصلتیں انسان کی فطرت اور مزاج اور طبیعت کے اندر موجود ہے۔ یہ سب باتیں موجود ہیں، منفی اور مثبت، سب انسان کے اندر موجود ہے، لیکن سوجھ بوجھ ان سب کے ساتھ موجود کہ کون سی چیز بری ہے اور کون سی چیز اچھی ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قابل توجہ ہے آپ مومنین کے لیے، خدا تقوی رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے۔ یہ اعمال ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم جیسے بھی عمل کریں، اچھا عمل کریں، وہ اچھا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ قبول اور ناقبول کا ہمارے ہاں تصور نہیں، دیا بھی نہیں گیا۔ اعمال قبول بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں یہاں۔ بس ایک کام کو کرو، نیک کام ہے اور درست کام ہے، نہیں، تقوی والوں سے، بچنے والوں سے خدا قبول کرتا ہے۔ بچنے والوں کی نیکیاں اللہ وصول کرتا ہے، اور اگر وہ بچنے والا نہیں ہے، اندھا دھن زندگی گزارتا ہے، حلال نہ دیکھتا ہے، حرام، پاک دیکھتا ہے نہ ناپاک، جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز، اور پھر اس کے بعد اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھا عمل کر کے سکون سے بیٹھتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے گناہ کیا اور نیکیاں بھی تو کی ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیکیاں جو ہے تمہاری
قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تصور ذہن سے نکالے کہ انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو وصول کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت سی نیکیوں کو اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا۔ آگے احادیث سے اس موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تقوی نیکی اور برائی میں امتیاز کے بعد ممکن ہے، اور منزل کے تشخص اور تعین کے بعد ممکن ہے۔ ایک قسم کے روایات میں ہے، ہمارے دین اسلام میں تفقہ فی الدین کہتے ہیں، دین کی سوجھ بوجھ کے بعد تقوی ممکن ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، روایت میں ہے المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الکیس کیس الآخرہ، ہوشیاری آخرت کی ہوشیاری ہوتی ہے۔ مومن اگر ہوشیار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں جو نیکی کرنے جا رہا ہوں، اس نیکی کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہے۔ مقصد کے تعین کے بعد کام کیا جاتا ہے۔ ہم مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، آپ لوگ عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کی راہ میں مسائل پیش آتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، برادری میں اختلاف ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اختلاف کی میں بات نہیں کرتا، اپنے داخلی طور پر اختلاف ہوتا ہے۔ کسی نے وعدہ کیا، وہ وعدے پہ نہیں پہنچا، کسی نے کام صحیح نہیں کیا، گڑبڑ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یا مسجد بنانے کے سلسلے میں میرے اور ٹھیکیدار میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مدرسہ بنانے کے سلسلے میں یہاں پر کام کرنے والے اور اساتذہ میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ مدرسہ والے مدرسہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ کے منزل کا تعین ہے۔ مسجد بنانے والے کس لیے مسجد بناتے ہیں؟ منزل کا تعین ہے۔ عزاداری والے عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ منزل کا تعین و تشخص ہے۔ کیا ہے وہ رضائے رب ہے۔ اچھا، اگر رضائے رب ہے تو پھر اس رضائے رب کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس یہ سوجھ بوجھ تو ہونا چاہیے نا کہ رضائے رب تک پہنچنے کے لیے کون کون سی باتیں رکاوٹ ہے۔ آپ راستے میں مسجد مدرسہ عزاداری کے راستے میں ایک مومن کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور اس مومن کی اہانت کرتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ مومن کا احترام کعبے کے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں، کعبے سے مومن کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اس مومن کی بے احترامی کر کے، اس کی بے عزتی کر کے، اس کی غیبت کر کے، اس کی اہانت کر کے مسجد بناتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ یہ اصلاً منزل کا تعین نہیں ہے، اصلاً کہاں جانا ہے اس مقصد کا تشخص نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے جیسے بھی ہو مسجد بنانا ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو مسجد قبول نہیں ہے اللہ، جیسے بھی ہو مدرسہ بنانا ہے، جیسے بھی ہو مدرسہ قبول نہیں ہے۔ مدرسہ برائے رضائے خدا قبول ہے، اور اگر برائے رضا قبول ہے تو پھر راستے میں اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو راضی تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تضاد، اللہ کو غضبناک کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تضاد فی العمل، یہ تضاد کیوں ہے ہم میں؟ اس لیے کہ ہم کو بچنا نہیں آتا۔ یہ ہر گھن میں ملوث ہو کر کے انسان اپنے آپ کو صاف کرنا چاہیے، نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو اس گن سے مت گزرو، صاف ستھرے راستے سے بچا کے گزرو۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں تقوی کے سلسلے میں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ لے کے چلو یہاں سے، اس لیے راستہ بہت لمبا ہے، سفر نہایت طویل ہے، زاد راہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس زاد راہ کم ہے، زاد راہ کم ہے۔
ذات راہ کم ہے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا آہ من قلت زاد و بعد سفر، ہمارے پاس تو زاد راہ سرے سے ہے ہی نہیں۔